کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے بہت اچھے ہوں گے۔ میں ہوں آپ سب کی ماہنور علی۔ ایمن وقار ناول او مانند ماہ است اس قلم ایمن وقار۔ کس نمبر 5 ڈونٹ کاپی پیسٹ وداؤٹ مائی پرمیشن۔ السلام علیکم۔ جانان اور ہانیہ نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے اونچی آواز میں سلام کیا تھا۔ آج ہانیہ بھی جانان کے ساتھ اس کے گھر آئی تھی۔ وعلیکم السلام۔ آ گیا میرا بچہ؟ گلبانو نے سلام کا جواب دیا تھا۔ جی مومانی جان، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک میرا بچہ۔ ہانیہ بچے کیسی ہو آپ؟ الحمدللہ ٹھیک مومانی جان، لیکن فی الحال بھوک سے بے حال ہیں۔ ہانیہ نے پیٹ پکڑتے دہائی دی تھی۔ چلو آپ دونوں فریش ہو جاؤ، تب تک میں کھانا لگاتی ہوں۔ گلبانو بیگم بولتے ہوئے کچن کی جانب بڑھ گئیں۔ جی مما ابھی آتے ہیں ہم دونوں، جانان گلبانو کو جواب دیتی ہانیہ کے ساتھ اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے میں آتے ہی پہلے دونوں نے فریش ہو کر عصر کی نماز ادا کی، پھر نیچے آئیں تو حمزہ صاحب بھی دوپہر کے کھانے پر آ چکے تھے۔ جانان اور ہانیہ کے بیٹھتے ہی سب نے مل کر کھانا شروع کیا تھا، ساتھ ساتھ ہلکی پھلکی گفتگو بھی کی۔ شام کے وقت دونوں نے اپنی اپنی تقریر لکھی اور یاد کرتے ہوئے ان کو رات ہو گئی۔ رات کے 9 بجے تک دونوں نے خوب دل لگا کر تیاری کی تھی۔ رات کے 11 بجے تو ہانیہ نے اپنے گھر چلی گئی۔ ہانیہ کے جانے کے بعد جانان بھی سونے چلی گئی تھی۔ وہ دونوں انتہائی خوش تھیں، آخر کو صبح ان کے لیے بہت خاص دن تھا۔ رات کا دوسرا پہر تھا، چاند کی روشنی ہر سو چمکتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ گہری ہواؤں کا رقص تھا۔ خوبصورت سی حویلی کے ایک کمرے میں نیم اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ کمرے میں رگنگ چیئر پر بیٹھے ہوئے شخص کی آنکھوں سے گرم سیال بہہ رہا تھا۔ ہاتھ میں ایک باریک سی چین تھی۔ اس شخص نے ہاتھ میں لی ہوئی چین کو اپنے دل کے مقام پر رکھا تھا۔ سکون قلب، وہ زیر لب بولا تھا۔ ہاتھ میں لی ہوئی چین کو اپنے دل پر سے اٹھاتے دونوں آنکھوں سے لگائی تھی۔ چند سے تصور میں مسکراتی شہد رنگ آنکھیں آئی تھیں۔ یا اللہ میں کیا کروں جو مجھے سکون مل جائے، مجھے وہ مل جائے۔ میرے پروردگار مجھے سکون نہیں آ رہا، دل میں چبھن سی محسوس ہوئی تھی۔ میرے پروردگار بے شک میں تیرا گناہ گار بندہ ہوں، میں تجھ سے مایوس تھا، میں کافر تھا، ناپاک تھا۔ اس نے مجھے گمراہی کے راستے سے نکال کر تجھ سے محبت کی راہ پر گامزن کیا، مگر وہ خود چلی گئی، وہ کیوں کسی اور کے نصیب تھی۔ روتے روتے اس شخص کی ہچکیاں بن گئی چکی تھی۔ اللہ پاک، اس نے کہا تھا آپ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، آپ دعائیں سنتے ہیں، میں مایوس نہیں ہوں، بس مجھے وہ عطا کر جس کی دید کی مجھے چاہ ہے۔ یا اللہ مجھے جب اس سے محبت ہوئی تب وہ میری نامحرم تھی، مگر اب اس کو میرا نصیب کر، اس کو میرا محرم کر۔ لوگ کہتے ہیں صبر آ جائے تو محبت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی یہ صبر کیسے آ جاتا ہے۔ تڑپ تو دن بدن بڑھتی ہے، ہر لمحہ اذیت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ بھولنا تو ہے ہی ناممکن، جتنا بھولنا چاہوں اتنا یاد آتا ہے، جدائی پر کیسے صبر آ سکتا ہے۔ صبح اذانوں کے وقت جانان کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے اپنے معمول کے مطابق نماز ادا کی، پھر قرآن پاک کی تلاوت کی۔ قرآن پاک کے بعد فارغ ہو کر جلدی سے ناشتہ بنایا۔ ناشتہ تیار کرنے کے بعد جانان یونیورسٹی کے لیے تیار ہونے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں آتے ہی کبرڈ سے اپنا ڈریس نکالا اور چینجنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ ڈریس چینج کر کے کمرے میں آئی تھی، آئینے میں اپنا عکس دیکھا تھا، بالوں میں کنگھی کی، لمبے گھنے بالوں کو چٹیاں بنائی، بڑی بڑی شہد رنگ ہرنی جیسی آنکھوں میں بالوں میں کنگھی کی، لمبے گھنے بالوں کی چٹیاں بنائی، بڑی بڑی شہد رنگ ہرنی جیسی آنکھوں میں کاجل لگایا تھا، اپنے بالوں کی چٹیوں کا جوڑا بناتی براؤن کلر کی حجاب کیپ پہنی، ساتھ ہی سفید رنگ کے دوپٹے کے ساتھ اچھے سے حجاب بنایا، عبایا پہنتی باہر کی جانب چل دی تھی۔ جانان نیچے ہال میں آئی تو حمزہ اور گلبانو کو اپنا منتظر پایا۔ مسکراتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ او ہو بابا جان، مما جانی، آپ دونوں کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ ناشتہ کیوں نہیں کرتے؟ جانان نے کرسی کھسکاتے ہوئے ماں باپ سے کہا تھا۔ نہیں میرا شیر بیٹا، آپ کے بنا مزہ نہیں آتا۔ حمزہ کے پیار سے بولنے پر جانان مسکرائی تھی۔ ماشاء اللہ، ویسے میری پیاری سی شہزادی بہت زیادہ پیاری لگ رہی ہو، کوئی خاص بات ہے کیا؟
حمزہ نے جانان کو روز کی نسبت آج مختلف رنگ کے حجاب پہننے اور ابائی میں ملبوس دیکھتے سوال کیا۔ جی بابا جانی، آج یونیورسٹی میں موسم بہارا کا جشن ہے اور ساتھ ہی کھیلوں کی تقریب وغیرہ ہے، اور پھر میں نے اور ہانی نے بھی تقریروں کے مقابلے میں حصہ لیا ہے۔ جانان نے ناشتہ کرتے ہوئے حمزہ کو ساری بات تفصیل سے بتائی تھی۔ ماشاءاللہ میری پیاری شہزادی، اللہ پاک آپ کو ڈھیروں کامیابی عطا کرے۔ آمین، تینوں نے یکجان ہو کر کہا تھا۔ ساتھ ہی باتوں باتوں میں تینوں نے مل کر ناشتہ کیا تھا۔ کچھ وقت بعد حمزہ جانان اور ہانیہ کو لے کر یونیورسٹی کی طرف روانہ ہو گیا۔ دونوں کو یونیورسٹی چھوڑا اور پھر اپنے آفس چلا گیا۔ جانان اور ہانیہ یونیورسٹی میں داخل ہوئی تو سامنے کا منظر کچھ یوں تھا۔ ہر طرف گہما گہمی تھی، ہر کوئی اپنے آپ میں مگن تھا۔ یونیورسٹی کے گراؤنڈ کو اچھے سے سیٹ کیا گیا تھا۔ کافی سارے اسٹوڈنٹس اور پروفیسر گراؤنڈ میں آ چکے تھے۔ ہانیہ اور جانان بھی انہی میں شامل ہو گئی۔ زیان جار کہاں ہے ذلیل؟ فون اٹھا۔ علی بیچارہ کب سے زیان کو کال کر رہا تھا۔ صبح سے اب تک کوئی 1000 مرتبہ کال کر چکا تھا مگر بے سود تھا۔ اور دوسری طرف زیان صاحب اوندھے منہ بیڈ پر گرے گہری نیند کی وادیوں میں گم تھے کہ مسلسل بجتے فون کی گھنٹی کی وجہ سے نیند میں خلل پڑا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر فون اٹھایا اور کان سے لگایا۔ ہیلو، ہاں ہیلو یار، جان کدھر ہے؟ کمینے، صبح سے کال کر رہا ہوں، سارا جنگل بیچ کر سویا تھا۔ علی زیان کی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز سن کر بھڑکا تھا۔ اب جلدی یونیورسٹی پہنچ، تھوڑی دیر میں بیچ سٹارٹ ہو جائے گا۔ بس 20 منٹ میں آتا ہوں۔ زیان کے ٹھنڈے ٹھار ری ایکشن پر علی چاند سے تپا تھا۔ زیان نے فون کال کو سائڈ دراز پہ رکھا اور بات کی طرف بڑھ گیا۔ 10 منٹ بعد فریش ہو کر کمرے میں آیا۔ بلیک جینز پینٹ اور شرٹ کے ساتھ وائٹ اپر پہنا تھا، بالوں کو اچھے سے سیٹ کیے، اپنے اوپر خوشبو کا چھڑکاؤ کیا تھا۔ آئینے میں خود کو ایک نظر دیکھتے سائڈ دراز سے اپنا موبائل اور کار کی چابی لیتا باہر کی طرف چل دیا تھا۔ زیان نیچے آیا ہال میں تو ڈرائنگ ٹیبل کے آگے راشد بابا زیان کے لیے جوس لے کر کھڑے تھے۔ زیان راشد کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ بابا آپ تکلیف نہ کیا کریں، میں خود لے لیتا۔ زیان نے راشد سے جوس کا گلاس تھامتے ہوئے کہا۔ ارے میرے بچے، یہ تو میں اپنی خوشی سے کرتا ہوں، اس میں کوئی بڑی بات نہیں، راشد بابا مسکرا کر بولے تھے۔ زیان نے جوس پیا اور راشد بابا کو اللہ حافظ بولتا یونیورسٹی کے لیے نکل گیا۔ زیان یونیورسٹی پہنچا تو فنکشن گراؤنڈ کی طرف بڑھ گیا۔ گراؤنڈ میں بنی لائنوں میں 5ویں لائن میں اس کو علی بیٹھا ہوا نظر آیا، جو اس کے لیے جگہ رکھ کر بیٹھا تھا۔ زیان علی کے ساتھ رکھی خالی کرسی پر بیٹھا تھا۔ علی نے زیان کو اپنے بغل میں بیٹھتے دیکھا تو ناراضگی سے منہ موڑ لیا۔ علی کی طرف سے ناراضگی کا اعلان تھا۔ او میری روٹھی ہوئی محبوبہ، اس بار معاف کر دے، اگلی بار کال فوراً سے پہلے پک کروں گا اور وقت سے پہلے تیار ہو کر حاضر ہو جاؤں گا، زیان نے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے زیان سے کہا۔ مگر علی نے پھر بھی زیان کو غصے سے گھورا تھا۔ مطلب صاف تھا، اس بار نہیں۔ جواباً زیان نے اپنے دائیں طرف کی آئی بروز ریز کی تھی اور پھر آخرکار زیان نے کان پکڑتے سوری کرنا شروع کیا تھا، اور پھر علی کی یہی بس ہوئی تھی۔ ابے بس کر دے ڈرامے بازوں کا باپ، علی نے زیان کو گلے سے لگایا تھا۔ ویسے یار دعا کر بن جاؤں کسی چھوٹے سے ٹڈے کا باپ، زیان نے شرمانے کی ناکامت کی تھی، جبکہ علی کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ علی کو ہنستے دیکھ کر زیان بھی مسکرایا تھا۔ معزز اساتذہ کرام، عزیز طلبہ و طالبات، مہمان خصوصی اور معزز سامعین، جانان کی آواز پر اسپیکر سے ابھری تھی کہ ارسو گراؤنڈ میں خاموشی چھا گئی تھی۔ علی اور زیان بھی سامنے جانان کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ زیان نے جانان کو ہاتھ کے اشارے سے بیسٹ آف لک کہا اور جانان نے بھی سر ہلا کر جواب دیا تھا۔ یا اللہ مجھے کانفیڈنس عطا کر۔ جانان ایک بینچ پر بیٹھی مسلسل اپنے ہاتھوں کو بری طرح سے مسلے جا رہی تھی۔ شہد رنگ آنکھوں میں ہلکی ہلکی سی چمک آیا تھی۔ راستے سے گزرتے زیان نے جانان کو خود سے باتیں کرتے اور پریشان حال میں بیٹھے دیکھا۔ قدم اس کی طرف بڑھے تھے۔
ہانیہ بھی ساتھ نہ تھی۔ زایا نے رک کر کچھ دیر جانان کی حالت کو فوکس کیا تھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی جانان سے پریشانی کی وجہ پوچھی تھی۔ تو جانان نے بتایا کہ اس کو فوبیا ہے، بہت زیادہ لوگوں کو دیکھ کر مجھے زیادہ نروسنس ہو جاتی ہے اور یوں اس طرح سب کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی، کہیں ڈر کی وجہ سے کچھ بھول نہ جاؤں۔ جانان مکمل رو دینے کو تھی۔ دیکھیں مس حجابن عرف نقابن، آپ ایسا نہ سوچیں، اتنے لوگ ہیں، یہ ہے وہ ہے، آپ بھول جائیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، خدا خود کو مضبوط بنائیں۔ آپ ایسا کریں کہ کسی ایک بندے پر فوکس کر لیجئے گا، جسے وہاں اس ایک شخص کے علاوہ کوئی اور موجود نہیں، باقی ساری کرسیاں خالی ہیں، بلکہ ایسا کریے گا مجھے دیکھ کر یہ سب بولیے گا۔ جانان نے محض سر ہلا کر جواب دیا تھا اور ایک لمبی سانس ہوا کو کے سپرد کی تھی۔ جی ایسا ہی کروں گی، بہت زیادہ شکریہ آپ کا، آپ نے میری مدد کی، جانان نے تشکرانہ انداز میں بولی۔ کوئی بات نہیں، زایان یہ بولتے آگے بڑھ گیا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سے خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ میرا نام ہے جانان حمزہ خان۔ آج میں یہاں آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنے آئی ہوں، امید کروں گی کہ آپ سب کو پسند آئے گا۔ آج جو میری تقریر کا عنوان ہے وہ حجاب، نقاب اور عورت پر ہے۔ جانان کے ماتھے پر حجاب کیپ پسینے سے شرابور ہو چکی تھی، دل اندر ہی اندر ڈر سے لرز رہا تھا، مگر اب کی بار نظروں کا مرکز پورے گراؤنڈ میں بیٹھا ایک شخص تھا جس کی نیلی آنکھوں میں سمندر جیسی گہرائی تھی۔ اے بنت ہوا، کون تھی تم؟ بوجھ تھی تم؟ ذلت کا باعث سمجھی جاتی تھی تم؟ زندہ دفن ہوتی تھی تم؟ کون ہو تم؟ سر کا تاج ہو تم؟ ذمہ داری ہو تم؟ عزت کا نشان ہو تم؟ محبت کی پہچان ہو تم؟ جنت کی سردار ہو تم؟ بیٹی ہو تو رحمت، بیوی ہو تو محبت، بہن ہو تو عزت۔ کس نے دیا یہ مقام؟ تمہارے رب نے۔ کس نے دلایا یہ مقام؟ تمہارے نبی نے۔ کس نے کے ذریعے؟ اسلام کے ذریعے۔ نہ تمہیں جہاد کا حکم، نہ تمہیں باجماعت نماز کا حکم، نہ تمہیں روزی کمانے کی فکر، نہ تمہیں زکوٰۃ ادا کرنے کی فکر۔ کیا حکم ہے تمہارے لیے؟ باپردہ رہو، اپنے آپ کو ڈھانپ پر کے رکھو کہ تم قیمتی ہو، کہ تم اللہ کی رحمت ہو، کہ تم اسلام کی بیٹی ہو، کہ تم فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیز ہو، کہ تم عورت ہو۔ ایک پیغام بنت ہوا کے نام، شہزادی خاص ہو، تم امانت ہو کسی شہزادے کی۔ جب بھی گھر سے نکلو یا کسی بازار سے گزرو تو اپنی نگاہیں نیچی رکھو۔ اسلام نے تمہیں عزت دی کیونکہ تم خاص ہو، بہت خاص۔ کسی نامحرم کے پیچھے خود کو عام نہ کرنا کیونکہ تم خاص ہو، بہت خاص۔ شہزادی، تم پہ انا بہت جچتی ہے، تم پہ تکبر نہیں جچتا۔ تمہاری زینت حجاب و پردے میں ہے، تمہاری خوبصورتی حیا میں ہے۔ معزز سامعین، ایک ایسی تلخ تحریر آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گی اپنے قابل دوست ہانیہ افضل کو کہ وہ یہاں آئیں اور ہمیں ہماری حقیقت سے روشناس کروائیں۔ السلام علیکم۔ آری وقار ایک لائن آپ کی خدمت میں عرض کروں گی، جن کے سر پر دوپٹہ ہونا چاہیے وہ ننگے سر کھڑی ہے۔ یہ مضمون ایک یہودی نوجوان کا ہے۔ عربی سے اردو ترجمہ: میں یہودی ہوں اور اپنے یہودی ہونے پر فخر کرتا ہوں جبکہ اب تم مسلمان کہلاتے ہوئے شرماتے ہو، جبکہ آج دنیا میں ہماری حکومت ہے۔ تم نے دیکھا کہ ہم نے تمہارے ساتھ کیا کیا کیا؟ ہم تمہاری سڑکوں پر پھرے ہو تو ہمیں تمہارا حال پسند نہیں آیا، تو پتہ ہے ہم نے کیا کیا؟ بہت آسانی سے تمہاری لڑکیوں کے سروں سے حجاب اتروا دیا، دوسرے طریقوں سے قرآن بھی بھلوا دیا، تم لوگوں کے پاس اپنا لباس بھیجا۔ اپنے بازاروں کو دیکھو، سارے عریاں لباس کی نمائش گاہ ہیں۔ میں تمہاری تہذیب کا لباس اور تمہاری تہذیب کا لباس تمہارے بازاروں میں ڈھونڈنے سے نہیں ملتا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ تم نے یہ سب قبول کر لیا۔ کیا تم کو نہیں معلوم کہ یہی حال قوم لوط کا تھا؟ کتنے بے وقوف ہو تم کہ کہتے رہتے ہو یہودی نے ہماری زمین چھین لی، قرآن اور سنت کو ختم کروا دیا۔ تم کہاں مر گئے ہو؟ کچھ کیوں نہیں کرتے؟
سڑکوں پر تمہاری لڑکیاں ایسے لباس میں گھوم رہی ہے کہ نام کو لباس ہے۔ پہلے ہم نے تمہاری عورتوں کا حجاب اتارا، پھر چادریں، پھر دوپٹہ اتارا، پھر لباس چست کیا، شلوار اونچی کی، اب شلواروں کی جگہ ٹائٹس پہنا دیے۔ ہم نے انہیں بازاروں رستوں میں برہنہ کر دیا۔ اب وہ ہمارا بنایا ہوا لباس فخر سے پہنتی ہے اور تمہارا لباس پہنتے ہوئے انہیں شرم آتی ہے۔ کیا مضحکہ خیز بات ہے کہ تمہارا حال بہت برا ہو گیا۔ ہمیں تم لوگوں کی تعلیم میں ترقی پسند نہ آئی تو ہم نے تمہارا نصاب بدلوا دیا اور تمہارے ٹیلی ویژن کو ذلت و آمیز پروگرام اور شرمناک ڈراموں میں بدل دیا۔ تمہیں اور تمہارے علماء کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں، تمہارا چپ رہنا ہی بہتر ہے۔ ہم نے تمہارے نوجوانوں کو بھٹکا دیا۔ ایک دور تھا کہ تم ایک پاکیزہ اور غالب امت تھے، اور آج تم ذلت کی بستیوں میں گر گئے بیچارے۔ ہم نے محسوس کیا کہ تم لوگوں کی زبان عربی بہت خوبصورت ہے، جس سے تم قرآن پڑھتے ہو، اور اہل جنت کی بھی یہی زبان ہوگی، تو ہم نے تمہاری زبان کو بے فائدہ اور بے فضول قرار دیا اور تم لوگوں نے فوراً یقین کر لیا۔ پھر تم دوسری زبانوں پر فخر کرنے لگے، ہائے ہائے، ہیلو، مرسی، برتسیج وغیرہ وغیرہ، اور تم نے اپنے دعایا خوبصورت کلام السلام علیکم کو چھوڑ کر یہی کا استعمال شروع کر دیا۔ اور ہم تمہیں اس طرح پسند کرتے ہیں اور ہمیں یہ بھی پسند نہیں کہ تم لوگوں کو متحد دیکھیں، تو ہم نے تمہاری مسجدوں کو اڑا دیا اور الزام بھی تم پر ہی لگایا۔ اس سے تمہاری درمیان باہمی لڑائیاں شروع ہو گئی۔ ہم نے تمہاری دین کا گہرائی سے مطالعہ کیا اور چھوٹے فتنوں کے ذریعے تمہاری راہ سے تمہیں ہٹا دیا۔ ہم نے تمہارے درمیان نفرت اور فساد کی آگ بھڑکائی، جو تب تک نہیں بجھے گی جب تک کہ تم سب کو جلا کر راکھ نہ کر دے۔ تمہارے گھر والے اب جدید مشینی ایجادات کی زیر سایہ پرورش پاتے ہیں۔ ہم نے طرح طرح کے کمپیوٹر گیمز ایجاد کیے، جن میں کھو کر تم قرآن کو بھول گئے، اپنے علماء کو بھول گئے، مسلمان سائنسدانوں اور ان کے کارناموں کو بھول گئے۔ تمہاری نئی نسل ایسی نسل ہے جو حق بات کہتے ہوئے ڈرتی ہے۔ ہم یہودی قوم اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ تعداد میں اس قدر تھوڑے ہونے کے باوجود ہم نے تمہیں بہت آسانی سے گوشت کے ٹکڑوں کی مانند خرید لیا، اور تمہیں اس کا کوئی ملال نہیں۔ تم خوش اور مست ہو ہماری بنائی گئی دنیا میں۔ تلخ صحیح لیکن ہے حقیقت۔ جزاکم اللہ خیر کثیرہ۔ بہت شکریہ ہانیہ آپ کا کہ آپ نے ہماری حقیقت سے روشناس کروایا۔ ہانیہ اور جانہان خاموش کیا ہوئی کہ پوری یونیورسٹی میں ایسی خاموشی چھائی تھی کہ کوئی زیرو بھی موجود نہ ہو۔ سب لوگ پوری توجہ سے جانہان اور ہانیہ کی طرف متوجہ تھے، اور ان دونوں کی باتیں سب کے دلوں پر لگے تالوں کو کسی بڑے ہتھوڑے سے توڑ رہی تھیں۔ جناب صدر، کچھ لوگ کہنے لگے تمہارا حجاب تمہارے لیے کئی دروازے بند کر دے گا۔ میں نے کہا جی ہاں، دروازہ جہنم کا بھی ہے۔ ان دروازوں میں سے ایک عورت کی عزت، جو عورت پردہ، حجاب اور سر پر چادر اوڑھ لیتی ہے۔ میں نے مردوں کو احتراماً ایسی خواتین کے لیے رستہ دیتے اور احتراماً آنکھیں جھکاتے دیکھا ہے۔ خوبصورتی کو بھی اس پہ بہت ناز آتا ہے، بنت حوا کے چہرے پہ جب حجاب آتا ہے۔ میں نے آپ سب کو اپنی یونیورسٹی کے پہلے دن کے بارے میں بتاتی ہوں۔ سب نے مجھے اور میری دوست کو اس طرح کے ناموں سے پکارا جیسے وہ دیکھو۔ ہماری یونیورسٹی میں بہن جی آئی ہیں، کسی نے حجابن کہا تو کسی نے غریب گھرانے کی لڑکی کہا، حالانکہ وہ سب یہ نہیں جانتے کہ میں خان انڈسٹری کے مالک حمزہ دلاور خان کی بیٹی ہوں، اور میری دوست افضل ٹیکسٹائل انڈسٹری کے مالک کی بیٹی ہے۔ لیکن کبھی بھی انسان کو غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پیسہ آنے جانے والی چیز ہے، مگر انسان کو اپنے اخلاق اور کردار سے اعلیٰ امیر ہونا چاہیے۔ ان کچھ دنوں میں ہر کوشش کی گئی ہمیں نیچے گرانے کی، لیکن مجھے یا میری دوست کو کبھی کوئی بات محسوس نہیں ہوئی، کیونکہ مجھے میرے بابا جانی شہزادی بولتے ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ میں بھی واقعی ایک شہزادی بن کے دکھاؤں۔ حجاب
کتنی خوبصورت لگتی ہے ہم لڑکیاں جب حجاب پہنا کرتی ہیں، کتنا سکون محسوس ہوتا ہے جب حجاب پہنا کرتی ہے، کتنی ہی گندی نظروں سے ہم بچ جاتی ہے جب حجاب پہنا کرتی ہے، کتنے فتنوں سے ہم بچ جاتی ہے جب حجاب پہنا کرتی ہے، کتنی محفوظ رہتے ہیں ہم جب حجاب کرتے ہیں۔ تو پھر کون ہے وہ لڑکیاں جن کو پردہ کرنے میں گھٹن محسوس ہوتی ہے؟ کیسے کہہ دیتی ہے کہ ہمیں پسند نہیں؟ افسوس ایسی ہر لڑکی پر جو یہ بات کہتی ہے۔ حجاب میں کتنا سکون ہے، وہ دوپٹہ اسکارف میں بھی نہیں۔ زمانے بھر کی رسموں کو جوتے کی نوک پر رکھتی ہوں، اسلام کی شہزادی ہوں، حجاب کا ہی شوق رکھتی ہوں۔ جناب صدر، آپ سب کے سامنے ایک اور نقطہ پیش کرتی ہوں، پردہ یا فیشن۔ میں جب عبایا لیے لڑکیوں کو دیکھتی ہوں تو مجھے بے حد خوشی ہوتی ہے، پھر چاہے کسی لڑکی کے ساتھ نقاب کیا ہو یا نہ کیا ہو، یا ساتھ صرف حجاب ہی کیا ہو اسکارف کے ساتھ، مجھے بے حد خوشی ہوتی ہے کہ وہ خود کو چھپا کے رکھنے کی جسے بھی درجے پر ہو، لیکن وہ کوشش تو کر رہی ہے نا۔ لیکن جس بات کا دکھ کو دیکھ کر مجھے دکھ ہوتا ہے وہ اس بات کا ہے کہ پردے کا مطلب ہی خود کو چھپا کے رکھنا ہے، کہ آپ کے جسم کی ساخت کے بارے میں کوئی اندازہ نہ لگا سکے۔ لیکن آج کل پردے کو عبائے کو بھی مذاق بنا دیا گیا ہے۔ کچھ لڑکیوں نے عبایا اکثر صرف سردیوں میں لیتی ہے اور یہ کہتی پائی جاتی ہے کہ بھائی اتنی سردی میں کپڑے استری کرنے کو دل نہیں کرتا، بس اس لیے عبایا لے کر آ گئی، یا پھر یہ کہتی پائی جاتی ہے کہ سردیوں کی وجہ سے عبایا پہن لیا، اور اکثر لڑکیاں روزانہ کی بنیاد پر عبایا لے رہی ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی کوئی فنکشن ہو وہ عبایا اتار دیتی ہے، حتیٰ کہ نقاب بھی۔ مجھے تو اس کا کوئی مقصد سمجھ نہیں آتا، سوائے اس کے کہ آپ چاہتی ہیں کہ آپ تیار ہو تو باقی سب بھی آپ کو دیکھیں۔ اور کچھ لڑکیاں جو عبایا لے بھی رہی ہے تو وہ اتنا چست ہوتا ہے کہ ساری جسامت کا واضح پتہ چل رہا ہوتا ہے۔ اور پھر ایک اور فیشن بھی نکل آیا ہے کہ اگر عبایا کھلا بھی ہے تو اس کو بیلٹ لگا کر مزید تنگ کیا جاتا ہے۔ عبایا کے ساتھ بیلٹ بنوائے جاتے ہیں اور پھر فراک نما عبایا بنوائے جاتے ہیں۔ اس سے تو بہتر پھر یہی ہے کہ آپ عبایا لینے کے بجائے کھلی فراک ہی پہن لیں، اس پر بیلٹ نہ لگوائیں، تو پھر آپ کا اپنے جسم کو چھپانے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ پھر کچھ ایسی بھی ہے جو عبایا اتنا اونچا پہنتی ہے اور پھر ساتھ شلوار ہی اتنی اونچی کہ ہوتی ہے کہ معذرت کے ساتھ آدھی ٹانکیں نظر آ رہی ہوتی ہے۔ پھر کچھ اسکارف لیتی ہے تو اس طرح کہ وہ بس گلے تک ہی محدود ہوتا ہے۔ میری پیاری شہزادیوں، چاہے شلوار قمیض پہنو لیکن وہ باوقار طریقے سے پہنو، کھلے اور مکمل لباس پہنو تاکہ کوئی تمہاری جسم کی ساخت کا اندازہ نہ لگا سکے۔ اگر حجاب اور عبایا لینا چاہتی ہو تو وہ بھی اتنا حیادار اور پروقار انداز سے لو کہ دیکھنے والے صرف تمہارے عمل سے متاثر ہو کر ہی عبایا لینے لگے۔ ہاں، کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں جو نیا پردہ کرنا شروع کرتی ہے یا پھر عبایا اور اسکارف لینا شروع کرتی ہے تو انہیں شروع میں مشکل پیش آتی ہے۔ جب میں نے پردہ کرنا شروع کیا تھا تب مجھے بھی بہت مشکل پیش آئی تھی، تو ایسے میں ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، اور ایسے لوگوں کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں، جان بوجھ کے نہیں کر رہے۔ لیکن جو لڑکیاں جان بوجھ کر ایسا کر رہی ہیں ان سے میں گزارش ہے کہ خدا را پردے کا مذاق نہ بنائیں۔ عبایا کو صرف تب نہ پہنے جب آپ کے کپڑے گندے ہو یا پھر سردیاں ہو، بلکہ آپ نے اس کو پہننے کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو پکا ارادہ کریں۔ اس کو تب بھی پہنے جب شدید گرمی ہو، اس کو تب بھی پہنے جب آپ نے بہت خوبصورت لباس پہنا ہو، کیونکہ خوبصورت لباس آپ نے اپنے لیے پہنا ہے، نہ کہ کسی محرم کو رجھانے کے لیے نہیں۔ اور ایک اہم بات، پردہ آپ نے اپنے رب کو راضی رکھنے کے لیے کرنا ہے، اور پردہ کرنے کا فیصلہ بھی صرف اور صرف رب کی رضا کے لیے کرنا ہے، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، کیونکہ رب نیتیں دیکھتا ہے اور آپ نے اپنی نیت خالص رکھنی ہے۔ اور جب پردہ رب کے لیے کیا جائے تو لوگوں کی باتیں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ آپ کو پھر اپنے پردے کو بچانے کے لیے مرنا بھی پڑے تو مر جائے، لیکن کسی دنیاوی فائدے کے لیے پردے پر سمجھوتا نہ کریں۔ اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ میری محبت میں یا میرے کہنے پر پردہ اتار دو تو یاد رکھیں
کہ آپ کے رب سے زیادہ آپ سے کوئی محبت نہیں کرتا، اور اس شخص کی محبت کبھی بھی خالص نہیں ہو سکتی آپ کے لیے جو آپ کے پردے پر اعتراض کرے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے اپنی کچھ ساتھیوں کو دیکھ کر جو پردہ کرتی تھیں۔ ان کو جب میں نے 4-5 سال بعد یونیورسٹی یا کسی دوسرے ادارے میں دیکھا تو ان کا پردہ نہ ہونا الگ، لیکن ان کا لباس بھی نہایت غیر مناسب تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہماری نوجوان نسل کو ہو کیا گیا ہے، یہ یونیورسٹی کی فضاؤں میں جاتے ہی آپے سے باہر کیوں ہو جاتی ہے۔ مجھے دیکھ کر اور مجھے دکھ کی شدید کیفیت نے آن گھیرا تھا۔ یہ تو وہی تھی جو دوسروں کو بھی پردے کی اہمیت کا بتاتی تھی۔ اس وقت مجھے ڈر لگا اور اب بھی لگتا ہے کہ کہیں میں بھی اللہ پاک نہ کرے گمراہ نہ ہو جاؤں۔ میں اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک سب سے پہلے مجھے ہدایت اور استقامت کے راستے پر قائم رکھے، اور باقی سب کے لیے بھی میری دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو ہدایت دے، سب کے لیے آسانیاں کرے۔ اس تحریر کا مقصد کسی کی بھی ذات پر تنقید کرنا نہیں ہے، اور میں ادنی سی ذات ایسا کرنے کی جسارت بھی کر بھی نہیں سکتی۔ بس میں چاہتی ہوں کہ ہم سب جہاں جہاں غلط ہیں ہماری اصلاح ہو، اور ہم سب مل کر ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کے لیے آسانیوں اور خیر کا باعث بنے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ جانان اور ہانیہ ایک ساتھ ہو کر ایک صدا بلند کی، اسلام کی بیٹی کبھی غیرت پر سودا نہیں کرتی۔ جب اس کی عزت و آبرو کو للکارا جائے تو وہ یہ صدا بلند کرتی ہے، میں قوم کی بیٹی ہوں، میں پردہ کرتی ہوں، بھگوا کی نہیں پرواہ، اللہ سے ڈرتی ہوں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تم لوگ ڈراؤ گے مجھ کو، بے خوف میں ہوتی جاؤں گی، آنکھوں میں ڈال کے میں آنکھیں ہر باطل سے ٹکراؤں گی۔ میں حب کی بیٹی ہوں، زینب کی شجاعت ہے مجھ میں، دیار کے سبھی کفار سنے، خولا کی بھی ہمت ہے مجھ میں، اللہ اکبر۔ میں قوم کی بیٹی ہوں، میں پردہ کرتی ہوں، بھگوا کی نہیں پرواہ، اللہ سے ڈرتی ہوں۔ جانان اور ہانیہ خاموش ہوئی تو پورے گراؤنڈ میں زوردار تالیوں کی آواز گونجی تھی۔ گراؤنڈ میں موجود ہر شخص کھڑا ہو کر جانان اور ہانیہ کے لیے تالیاں بجا رہا تھا، ان کو خوب سراہ رہا تھا۔ وہاں موجود میڈیا کے ذریعے سے حمزہ نے اپنے آفس میں بیٹھ کر ساری تقریر سنی، اور حمزہ کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، سر فخر سے اونچا ہو گیا تھا۔ گلمانو نے بھی گھر میں ٹی وی پر سنی تھی تو وہ بھی بہت خوش ہوئی تھی، دل ہی دل میں بیٹی کے اچھے نصیب کی دعا کی تھی۔ پرنسپل صاحب اور چیف گیسٹس نے جانان اور ہانیہ کے سر پر ہاتھ رکھا، ان کو تمغات سے نوازا اور اعلان کیا کہ اب سے یونیورسٹی میں ہر لڑکی عبایا اور حجاب پہنے گی۔ جانان اور ہانیہ جب اسٹیج سے نیچے آئیں تو سب نے ان کو گھیر لیا اور ساتھ ہی تمغہ ملنے مبارکباد پیش کی، لیکن جانان کی آنکھیں کسی اور کو کی تلاش میں تھیں۔ آخرکار جانان کو وہ دکھائی دے گیا۔ جانان آگے بڑھ کر زیان کو مخاطب کیا جو کہ کسی سوچ میں گم تھا۔ بات سنے زیان۔ زیان ہوش کی دنیا میں واپس آتے ہوئے جانان کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ جی بولے مس حجابن، بولتے بولتے رک گیا تھا۔ مس جانان خان، وہ میں آپ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں، آپ نے میری بہت مدد کی، دل سے بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ خیر کثیرا۔ جانان خوش دلی سے بولی تھی، مس جانان آپ نے کیا تقریر کی ہے، سچ میں آپ نے اس انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا، آپ کا انداز دل میں گھر کر گیا، ماشاءاللہ بہت عمدہ طریقے سے اپنی بات دوسروں تک پہنچائی ہے۔ زیان کی بات پر جانان مسکرا دی۔ زیان ابھی جانان سے بات کر ہی رہا تھا کہ علی نے زیان کو بلایا تو زیان علی کی طرف مڑا تھا۔ ہاں بولو علی، یار چل باکسنگ ٹورنامنٹ سٹارٹ ہو گیا ہے۔ علی دور سے زیان کو اونچی آواز میں ٹورنامنٹ کے بارے میں بتایا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، چل آتا ہوں۔ نہ جانے زیان کو جانان سے بات کرنا کیوں پسند آ رہا تھا۔ مس جانان دعا کر لیے گا آپ میرا باکسنگ میچ اچھا ہو، اور آپ لازمی دیکھنے بھی آئیے گا، میں انتظار کروں گا۔ جاری ہے، اس کے ساتھ ہی اجازت دیں اپنے ماہنور علی کو، اللہ حافظ۔